ہوں وہ مسجد میں جائیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ یہ ہے رب العالمین کی حکم کی پابندی۔ اگر آپ کریں گی تو انشاءاللہ جنتی نہیں، جنت کے جس دروازے سے چاہیں گی انشاءاللہ داخل ہوں گی اور جنتی ہوں گی۔ یہ آج کے عرس کا پیغام ہے جو میں صاحب سجادہ کی طرف سے آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آخری بات عرض کروں، ٹائم ہو گیا ہے، بس 2 منٹ، کہ کچھ اوراد و وظائف بھی کریں، حضرت سے پوچھ لیا کریں ہمیں کیا پڑھنا۔ جب تنہائی میں ہو جائیں تو حدیث شریف میں آیا ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، اس شخص کو قیامت میں رب العالمین کے عرش اعظم کے سائے میں رکھا جائے گا جو تنہائی میں اپنے رب کے احسانات کو یاد کرے اور اپنے گناہوں کو یاد کرے، پھر اس کے آنکھوں سے آنسو گر جائے تو اللہ تعالیٰ قیامت میں اپنے عرش اعظم کے سائے میں نور کی کرسیوں پہ اس کو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک چیز یاد کر رکھ لیں، جب تک آدمی روتا نہیں ہے تب تک کام نہیں ہوتا۔ آنسو بہاؤ، تنہائی میں بیٹھ کے، مجمع میں تنہائی میں بیٹھو، اپنے گناہوں کو یاد کرو، اللہ کے احسانات کو یاد کرو۔ اس پہ میں ایک چھوٹی سی حکایت سنا کے اپنی بات ختم کر دوں، اگر دلا دو۔ ایک بزرگ تھے اہل اللہ، ولی بزرگ تھے، تو ان کا کام کیا تھا، ایسے ویسے تو ہوتے نہیں تھے ان کے پاس، ان سے لیا قرض اور کسی غریب کی ضرورت پوری کر دی، پھر کوئی مانگنے آ گیا، اپنے کسی عزیز کو بلایا، اس سے پیسے لیے ان کو دے دیا۔ اس طرح بہت سارے لوگوں کے قرضدار ہو گئے۔ لوگ آئے قرض مانگنے، حضور اب ضرورت ہے پیسے کی، ہم نظر کرم فرمائیں ہمارا قرض دے دیں۔ فرمانے لگے بیٹھ جاؤ، بیٹھ۔ اور کوئی آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، فرمایا بیٹھ جاؤ، اور خود چادر اوڑھ کے سو گئے۔ لوگوں نے کہا اچھا بیوقوف بنایا حضرت نے، ہم تو آئے تھے پیسہ مانگنے، یہ سو گئے۔ اتنے میں ایک لڑکا آیا، لو حلوہ لو حلوہ لو حلوہ، تو یہ چادر اٹھائے، بولے کہ اچھا کتنے کا دیا حلوہ؟ اتنے کا، ٹھیک ہے چلو ان لوگوں کو حلوہ کھلا دیا۔ حلوہ کھلا دیا، بولے حضور پیسہ؟ بولے تم بھی بیٹھ جاؤ، اور خود چادر اوڑھ کے سو گئے۔ اب لڑکا لگا رونے کہ میری ماں نے تو حلوہ بنا کے دیا تھا اور یہ حضرت صاحب میرا حلوہ سب ادھار بھجوا دیا، اور خود چادر پہ اوڑھ کے سو گئے۔ اب ابھی کا اگر میں جاؤں گا تو والدہ کہیں گی پیسے، تو سمجھیں گی پیسے تو دوں گا نہیں، تو وہ سمجھیں گی کہ یہ سارا حلوہ خود ہی کھا لیا، بیچا نہیں۔ اب لگا اور رونے زاروں کے ساتھ، اور حضرت سوئے ہوئے ہیں۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے سلام کیا، حضرت نے چادر اٹھائی، فرمایا بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ کہا حضور فلاں امیر نے آپ کی خدمت میں یہ نذرانہ پیش کیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت نے کہا لاؤ، اسی وقت تو ضرورت تھی اس کی، نکالا نذرانہ۔ اچھا آپ کے کتنے ہیں؟ اتنے، لو چلو جاؤ یہاں سے۔ آپ کے کتنے ہیں؟ اتنے، لو چلو۔ آپ کے کتنے ہیں؟ اتنے۔ بچے سے پوچھا تمہارے کتنے؟ تم لو اتنے۔ سب بانٹ دیا، کام ہو گیا۔ لوگ گئے نہیں، فرمایا رک جاؤ ابھی جانا۔ سنو، جانتے ہو تم لوگ جب تک بیٹھے تھے تب تک یہ نذرانہ نہیں آیا، کیوں؟ تم میں کوئی رونے والا نہیں۔ جب یہ بچہ آیا رویا تب یہ نذرانہ آیا۔ تو جب تک کوئی روتا نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں تب تک اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ رونا سیکھو، دنیا داروں کے سامنے نہیں، گڑ گڑانا سیکھو، تضرع سیکھو، دنیا داروں کے سامنے نہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں۔ جب بندہ آنسو بہا دیتا ہے تو انہی آنسوؤں سے ہمارے گناہوں کے جو زنگ ہے اللہ دھل دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ آپ دور سے قریب سے، کہاں سے، بہار سے، آسام سے اور قریب کے اضلاع سے آپ تشریف لائے، حاضر ہوئے، اپنے
دادا پر دادا پیر کے عرس میں اللہ عرس کے فیض و برکات سے آپ کو فیضیاب فرمائے. اور جب آپ جائیں تو میری دعا ہے، صاحب سجادہ کی دعا ہے، ہمارے مخدوم گرامی مرتبت حضرت بادشاہ میاں صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی کی دعا. یہ بہت بزرگ شخصیت، ہم تو ابھی تھوڑی دیر بیٹھے ان کی مجلس میں تو تھوڑی دیر میں بہت کچھ سیکھا. ایک بات انہوں نے اتنی اہم کہہ دی کہ خانقاہ کی بات آئی تو بولے نہیں، خانقاہ سے نہیں کام ہوتا، خانقاہیت سے کام ہوتا. بڑی اہم بات ہے کہ خالی خانقاہ سے نہیں، جب تک اس خانقاہ میں خانقاہیت کا نظام نہ ہو تب تک فیض جائے. یعنی ایک دو لفظ میں انہوں نے تو ایک اس میں دریا سمو دیا. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے. آمین آمین. یہ جانتے ہیں یہ حضرت بلگرام شریف کے ہیں اور حضرت کی سسرالیں ہیں ماشاءاللہ. تو یہ پورا خاندان سادات کرام کا ماشاءاللہ اور بڑے بااخلاق لوگ. تو ان کی طرف سے بھی میں یہ عرض کرتا ہوں اللہ آپ کا آنا مبارک فرمائے، آپ کو خوب فیض و برکات سے نوازے. جائیں تو میری دعا ہے کہ آپ بدلے ہوئے نظر آئیں. اگر کل تک آپ نماز نہیں پڑھتے تھے تو نماز پڑھیں، اور اگر نماز اکیلے میں پڑھتے تھے تو اب جماعت سے پڑھیں. جماعت سے نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ پابند ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو توفیق خیر سے نوازے. صاحب سجادہ حضرت مولانا سید غلام رسول صاحب اور آپ کے چھوٹے بھائی حضرت مولانا سید عبدالودود صاحب اور آپ کے صاحبزادگان گھر کے جو صاحبزادگان، اللہ سب کی عمروں میں برکت آمین آمین. سب کو صحت و عافیت سے رکھے. ان کے ذریعے سے ہم سب کی نگاہیں ٹھنڈی رکھے اور ان کے فیض و برکات سے ہم سب کو فیضیاب فرمائے. صاحب عرس کے فیض و برکات سے فیضیاب فرمائے. میں نے جو کچھ بھی عرض کیا اس میں جو حق ہے، جو صحیح ہے، جو ثواب ہے، وہ سب میرے رب کی طرف سے ہے. میرے بیان میں، میری تعبیر میں، میرے سمجھانے میں اور خود میرے سمجھنے میں جو غلطیاں ہیں وہ میری طرف سے ہیں. اللہ مجھے حق کہنے، حق سنانے، خود حق پہ قائم رہنے اور حق کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم.